جی السلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر خورشید عالم ہے. میں ENT کنسلٹنٹ ہوں ڈاکٹر ہاسپٹل اور میڈیکل سینٹر لاہور میں. میں عموماً ابھی کچھ عرصے سے میں نے اویئرنیس کا یعنی آگاہی کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس سے میں چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو میں یہاں دیکھتا ہوں، اور اگر وہ وقت پہ وہ بیماریاں پکڑی جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. سب سے بڑی پہلے تو میں آپ سے بات کروں گا کہ بچے جو لیٹ بولنا شروع کرتے ہیں اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا آگاہی دینا چاہتا ہوں. جو بچے لیٹ بولتے ہیں وہ ان کا کیوں لیٹ بولتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ نارملی بچے کو 1.5 سال کی عمر میں امی ابو خاص طور پہ 11-12 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ لفظ بولنے شروع کر دینے چاہیے. لیکن اگر بچہ نہیں بول رہا تو آپ اس کو ڈاکٹر سے اپنے ENT والوں سے ضرور چیک کرائیں. اور سب سے جو ضروری چیز ہے وہ سنائی ہے، کیونکہ ہم جو انسان جو بولنا سیکھتا ہے وہ بیسیکلی جو ہم سنتے ہیں وہی ہم اسی سے ہم بولنا شروع کرتے ہیں. اگر ہم سنیں گے نہیں تو ہم بول نہیں سکتے. تو اس لیے میں اب آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا دوں کہ سب سے کامن مسئلہ جو ہوتا ہے بچوں میں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ کان ہے، کان کا پردہ ہے، پردے کے پیچھے ایک خلا ہے، ایک ہوتی ہے ناک اور کان کے درمیان ایک ٹیوب ہوتی ہے. اور اگر وہ ٹیوب بند ہو جائے، جو کہ بچوں میں بہت کامنلی بند ہو جاتی ہے، اس کی بھی وجوہات ہیں. جب وہ ٹیوب بند ہو جائے تو پردے کے پیچھے ریشہ جمع ہو جاتا ہے. جب ریشہ جمع ہو جاتا ہے تو بچے کی سنائی کم ہو جاتی ہے، جو کہ آپ خود نہیں پکڑ سکتے. مطلب اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آپ کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور جتنی آپ کی سنائی کم ہے، اور اس اتنا کم ہونے سے بھی وہ لیٹ بولنا شروع کریں گے اور ان کی ساری زندگی کی ان کی ایک رہ جاتی ہے. پھر دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کان میں پردہ ہے، ہڈیاں ہیں، ہڈیوں میں کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں. ایک کمپیوٹر کا جس طرح پروسیسر ہوتا ہے اسے ہم کوکلیا کہتے ہیں، وہ ہے. پھر ایک پیچھے ایک نرو جاتی ہے جو دماغ کی طرف جاتی ہے. تو ان سب میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب جس طرح مثلاً پردے کے پیچھے ریشہ ہے تو اس کا بہت سمپل سا ایک علاج ہے کہ آپ پہلے تو آپ ہیئرنگ ٹیسٹ کرائیں. اس سے پتہ لگ جائے گا، کنفرم ہو جائے گا کہ پردے کے پیچھے ریشہ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر یہ ریشہ ہے اور آپ کی سپیچ افیکٹ کر رہی ہے اور اگر سنائی 2 مہینے سے زیادہ ہے تو ان میں سے ریشہ نکال کے اس میں ایک ٹیوب ہوتی ہے جسے ہم نارمل عام زبان میں گرومٹ ٹیوبس کہتے ہیں. وہ چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے جو پردے کو کٹ لگا کے ریشہ نکال کے اس میں ایک ٹیوب ڈال دیتے ہیں اور اس سے بچہ ایک دم بولنا شروع کر دے گا اسکول میں. تو یہ ایک ایسا، اور اگر آپ نہیں علاج کرائیں گے اس کا تو کئی دفعہ انفیکشن سے پردے پھٹ جاتے ہیں. بہت سے بچوں کے پردوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں. اب باہر کے ملکوں میں پردوں میں سوراخ اب جو ڈیولپڈ کنٹریوں میں نظر ہی آنا بند ہو گیا ہے، صرف اس لیے کہ ان کے کانوں کے پردوں میں ٹیوب بہت جلدی ڈال دیتے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے بچے لیٹ بولنا شروع کریں، آپ ان کا ہیئرنگ ٹیسٹ آپ ڈاکٹر ENT ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور انہیں کہیں کہ ان کا ہیئرنگ ٹیسٹ کروائیں آپ. اور اگر اس میں جو بھی کمی بیشی ہے، اور اگر وہ پیچھے سے اگر پروسیسر خراب ہے یا ان کی پیدائشی سماعت کم ہے تو پھر جلد از جلد کان کے آلے لگوائیں ان کو، تاکہ وہ بولنا شروع کریں. اور وہ سوسائٹی میں جا کے اور بہت زیادہ اگر کان کے آلے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تو آج کل پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ کوکلیئر امپلانٹس ہو رہے ہیں. تو آپ جتنا جلدی کوکلیئر امپلانٹس کروائیں گے اتنی جلدی وہ بچہ مطلب ہے نارمل زندگی گزارے گا. تو امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو میرے ان ویڈیو سے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو.